نسبت بڑی چیز ہے. نسبت اگر اچھوں سے ہو جائے تو اچھا، بروں سے ہو جائے تو برا. کہتے ہیں دلی میں ایک سنگترے بیچنے والا آواز لگا رہا تھا، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے. تو پیر صاحب بیٹھے تھے، وہ مریدوں کو کہنے لگے سنو سنو کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے. ایک اینٹ جو مسجد میں لگ جائے اس پر سجدے ہوتے ہیں، وہی اینٹ کسی غلیظ جگہ پر چلے جائے تو اس پر سارے جوتے جاتے ہیں. ایک بندہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو فرشتے اس پر سایہ رحمت برپا دیتے، اور ایک بندہ انکار کرے اللہ کا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس پر لعنت بھیجنے والے لعنت بھیجتے. نسبت بڑی چیز ہے. نسبت اگر ہے تو بات بن جاتی ہے، اگر نسبت نہیں تو بات نہیں بنتی. اور نسبت کی قدر کرنی چاہیے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک سائل بادشاہ کے دربار میں گیا، اس کو بادشاہ نے خوش ہو کر انعام دیا. کچھ درباری سڑ گئے، انہوں کا دے سڑے دے، انہیں کی کیتا ہے جنہوں انعام دیتا ہے. کچھ درباری سڑ گئے. وہ جب انعام کی اشرفیاں لے کر، روپے لے کر نکلنے لگا تو ایک اشرفی 1 روپیہ گر گیا. اس نے نیچے جھکا، اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، چوما اور جیب میں ڈالا. اب باری آئی ان درباریوں کی جو سڑے ہوئے تھے. کہہ لے بادشاہ سلامت، ایسے کنجوس کو تم نے انعام دیا ہے. وہ ایک اشرفی گری ہے اور اس کے لیے اس دربار پورے میں اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، جھکا لیا اور چم چاٹ کے جیب میں ڈال لیا. اتنے کنجوس کو تم نے انعام دیا ہے. بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی جواب دو. اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ نہیں جو یہ لوگ سمجھے ہیں. اصل میں اس اشرفی پر تیری تصویر بنی ہوئی ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے میں نے نہیں چاہا کہ وہ زمین پڑی رہے اور اس کی بے ادبی ہو، اس لیے میں نے اس کو صاف کیا، چوما اور جیب میں ڈالا. بادشاہ نے اور انعام دے دیا. نسبت بڑی چیز ہے. نسبت اچھوں کی نسبت اختیار کرے. حاضرین کرام، بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا پیارا سا، اور وہ قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے. اب اس کی نسبت ہو جاتی ہے قرآن پاک سے. اب وہ ابا بھی اس کو کہے گا حافظ صاحب کیا، اس کی نسبت ہو گئی ہے. اللہ بھی اس کی قدر کرے گا، اللہ بھی اس کو انعام دے گا. اور اس کو صرف انعام نہیں دے گا،
اس کے صدقے میں کئیوں کو انعام دے گا، چونکہ اس نے اچھی نسبت پانے کی کوشش کی۔ چنگی نسبتیں اکٹھی کرتے رہا کرو، کام آئیں گی، کہیں ضائع نہیں جائیں گی، کام آئیں گی۔ اچھی نسبتوں کا اچھا پھل ضرور ملتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں باغ میں گیا تو وہاں پر ایک پھول کے پودے کے نیچے سے میں نے گیلی مٹی اٹھائی، اس کو سونگا، اس میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ میں نے پوچھا تو بھی مٹی ہے، باقی بھی مٹی ہے، یہ تیرے اندر تاثیر کہاں سے آ گئی؟ تو کہتے ہیں کہ اس مٹی نے کہا کہ حضرت میں کچھ دن پھولوں کی صحبت میں رہی۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت اچھی صحبت، صحبت سالے ترا سالے کو نق، صحبت تالے ترا تالے کو نق۔ اچھی صحبت، اچھی نسبت ڈھونڈتے رہا کرو، جہاں سے مل جائے وہاں سے رتی بھر بھی مل جائے تو بڑی ہوتی ہے۔ حاضرین کرام، گلزار مدینہ میں قرآن پاک کا حفظ کا بھی شعبہ ہے، کمپیوٹر کی تعلیم بھی دلائی جاتی ہے۔ تو ہم نے آج سے 2 سال 2 مہینے پہلے جون یہ 12 ہے نا 10 میں جون 10 میں مدرسہ شروع کیا تھا، جس میں بچے ہمارے پاس آئے، ان کے تعلیم کا بندوبست کیا، ان کے جو بھی انچارج رہے انہوں نے محنت کی اور بچوں نے محنت کی۔ تو 1.5 سال کے اندر ہمارا ایک بچہ اسرار، واقعی پور اسرار ہے، اس نے 1.5 سال کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا، اور پچھلے عرس پر ہم نے اس کی دستار بندی بھی کر دی تھی۔ ان 6 مہینوں کے اندر 2 بچے اور ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ 2 سال 2 ماہ کے عرصے میں 2 بچے اور ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ان کی دستار بندی کی جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ۔ تو اس لحاظ سے ہم نے چاہا کہ آج ان 2 کے ساتھ اسرار کو دوبارہ شامل کر لیا جائے، اور پھر وہ ایک پریزنٹیشن آپ کے سامنے آئے۔ میرے دوستو، جمعے کے دن ہمارے مفتی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جو بچے حافظ قرآن ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ممبروں پر بٹھائے گا اور ان کے سر پر تاج سجائے جائیں گے، اور وہ تاج دیکھ کر بڑے بڑے علماء، شہداء، فقہاء، بڑے بڑے متقی پرہیزگار وہ کہیں گے یار یہ کیسا تاج ہے، ایسا تاج تو کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعام اس وقت عطا فرما دے گا۔ اور پھر حافظ کے بارے میں انہوں نے بتایا
کہ حافظ کو کہا جائے گا کہ یہ گھوڑا ہے، یہ قرآن پاک ہے، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے شروع کر دو خوبصورتی کے ساتھ، اور گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دو۔ الحم سے شروع کرو، جہاں والناس آئے گا وہاں تک جتنی جنت ہے وہ تیری ہو جائے گی۔ تو جب جنت اس کی ہو جائے گی پھر اس کی مرضی اپنے جس کو مرضی دے، تو پھر وہ عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو اس جنت میں سے حصہ دے گا جو بہت بڑی جنت ہوگی۔ میرے دوستو، یہ دنیا میں بھی انعام ہے، دین میں بھی انعام ہے۔ اب میں خواہش کروں گا کہ بچے وہ دستار لیے جو دستار بندی کرنی ہے، اور اس کی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے ہمارے فیصل حسن نقشبندی کیو ٹی وی کے بہت معتبر پروگرامر ہیں، نعت خوان ہیں اور ڈیبیٹر ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس کا آئندہ جو ہے وہ مینج کریں۔ لیمی مولایا صلی وسلم ایمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال اللہ تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پروردگار لم یزل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ اللہ اور اس کے محبوب اور اس کے محبوبین کے ذکر کی پاک مطہر و منور اس محفل میں موجود ہیں کہ جس کا اہتمام و انصرام سال ہائے گزشتہ کی طرح امسال بھی عرس سراپا قدس بعنوان بانیان گلزار مدینہ زیر اہتمام ہے، انعقاد پذیر ہے۔ میں دل کیا تھا گہرائیوں سے تمام احباب کو عرس مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آج کی اس بابرکت اور باسعادت تقریب سعید میں میری خوش بختی ہے کہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ یہ بھی حضرت صاحب کا خاص چشم کرم ہے کہ ان کی خاص چشم عنایت سے مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے لب کشا ہوں۔ آج کی یہ خاص محفل کا خاص حصہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے الحمدللہ کہ جس طرح سے حضرت صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک جن بچوں نے اپنے سینوں میں اتارا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے
کہ جس کے لیے اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو یہ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ ایک 8 سال کا، ایک 9 سال کا، 7 سال کا بچہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. تو جس طرح سے حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا، یہ جامعہ گلزار مدینہ کے یہ طلبہ ہیں کہ جو الحمدللہ قرآن پاک کا حفظ جامعہ گلزار مدینہ کے زیر اہتمام انہوں نے کیا ہے. اور ان کے لیے جس طرح سے حضرت صاحب نے احادیث کریمہ کا سہارا لیتے ہوئے حفاظ کرام کی عزت و توقیر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا. اب اس کے بعد میرا کچھ کہنا تو سورج کو دیا دکھانے کے مترادف ہے، لیکن میں تعمیل حکم کے طور پر 2-3 شعر تحت میں پیش کرتا ہوں کہ بخششوں کا راستہ قرآن ہے، بخششوں کا راستہ قرآن ہے، سیرت خیر الورا قرآن ہے، سیرت خیر الورا قرآن ہے. اور قوت قلب نبی تو دیکھیے، قوت قلب نبی تو دیکھیے، جس پہ یہ نازل ہوا قرآن ہے، جس پہ یہ نازل ہوا قرآن ہے. اور محترم ہے سارے حفاظ کرام، محترم ہے سارے حفاظ کرام، محترم ہے محترم ہے محترم ہے سارے حفاظ کرام، جن کے سینوں میں بسا قرآن ہے، جن کے سینوں میں بسا قرآن ہے. مدحت سرکار عاصم تم کرو، مدحت سرکار عاصم تم کرو، مدحت سرکار عاصم تم کرو، کام یہ خود کر رہا قرآن ہے. تو وہ حفاظ کرام آج ان کی دستار بندی، کرم بالائے کرم یہ ہے کہ آج یہ عرس کی تقریب ہے ماشاءاللہ، اور اس تقریب میں، اتنی مبارک تقریب میں دستار بندی اور وہ بھی مرشد گرامی کے ہاتھ سے، کرم بالائے کرام ہے. تو میں سب سے پہلے اس خوش نصیب اور لائق صد مبارکباد طالب علم کو یہاں تشریف لانے کی دعوت دے رہا ہوں. میں گزارش کر رہا ہوں اسرار احمد سے کہ تشریف لائیں اور حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ غلام صدیق احمد نقشبندی مجددی ذلہ مجدول کریم کے دست مبارک سے ان کی دستار بندی کی جائے گی. درود پاک کے صداؤں میں ان کی دستار بندی کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم. اب ان کے بعد میں نذرانہ مبارک بیت پیش کرتا ہوں آپ تمام احباب کو، بالخصوص ان حفاظ کرام کو، ان کے والدین کو، اور بالخصوص حضرت صاحبزادہ غلام صدیق احمد نقشبندی صاحب کو کہ آپ کا لگایا ہوا یہ پودا جو ہے اب ماشاءاللہ ثمر دے رہا ہے. اللہ رب العزت آپ کے درجات کی بلندی عطا فرمائے اور آپ کے فیض کو ہم تمام پر جاری و ساری فرمائے. میں ملتمس ہوں بلال بشارت سے کہ تشریف لائیں اور حضرت صاحب کے دست مبارک سے ان کی دستار بندی کی جائے گی اور ان کی بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے اور درود پاک کا ورد کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ
وسلم. اس کے ساتھ ہی میں تیسرے طالب علم اللہ رب العزت ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. گزارش کروں گا حارث علی سے کہ تشریف لائیں اور حضرت قبلہ کے دست مبارک سے ان کی دستار بندی کی جائے گی اور اللہ رب العزت انہیں دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. جس طرح سے حضرت صاحب نے فرمایا قبلہ نے کہ ان کے والدین ایک کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے, میں نے علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ کیا انبیاء کرام کا گروہ ہے, تو جواب ملے گا نہیں, تو جواب ملے گا کہ نہیں یہ حفاظ کرام ہے. تو ان کی شان کو دیکھ کر اور رشک سے لوگ دیکھیں گے, تو آپ بھی ان کی جانب رشک کی نگاہوں سے دیکھیے اور درود پاک کا ورد کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میں انتہائی ادب سے اسرار احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک مرتبہ پھر تشریف لائیں اور ان کے والد گرامی بھی ساتھ تشریف لائیں کہ اللہ رب العزت اس بچے کے دین میں, دنیا میں, علم میں, عمل میں برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت گلزار مدینہ کا فیض اس پر جاری و ساری فرمائے. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو میں اسی کے ساتھ یہ تقریب کہ جو مکمل ہوتی ہے یہ تقریب سعید, اور میں حضرت صاحبزادہ غلام صدیق احمد نقشبندی دامت برکاتہم قدسیہ سے ملتمس ہوں کہ ہم تمام کے حق میں دعائے خیر فرمائیں. میں حضرت صاحب کی, آپ سب کی اجازت سے حضرت صاحب کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا کہ ان تینوں پھولوں کو اور ان کے والدین کو بھی گلزار مدینہ کی غلامی میں لے لیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یہ پھول نہیں بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مسلمان بھائی ادھر کھڑے ہیں کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے لیے. ہم نے تو پڑھا, جیسے بھی پڑھا, لیکن یہ حافظ نہ بن سکے. میں مدینے بھی گیا, مکے بھی گیا, سب کچھ کیا, لیکن میں نے یہی دعا کی یا بارک تعالیٰ میرے 5 بچے جوان فوت ہوئے اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا, ٹانگیں ٹوٹی, پسلیاں ٹوٹی. میں نے دعا کی یا اللہ ایک دفعہ مجھے ایک بیٹا دے, میں تیری راہ پہ قربان کروں. اللہ بارک تعالیٰ نے مجھے بلا لیا اور رمضان کے مہینے میں 4 رمضان کا, تو میرے سے غلطی ہوئی کہ میں رمضان نہیں رکھ سکا. تو اسی گلی میں یہ پیدا ہوا تو میں نے اسی وقت کہا اگر اللہ اس کو زندگی دی تو یہ حافظ قرآن ضرور بنے گا. میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو ادھر ہی تعلیم دیں, کیونکہ میں نے جو ادھر دیکھا کہ آپ سب کو کہتا ہوں کہ ضرور تعلیم دلائیں, کیونکہ ہم نبی کی امت اسی لیے ہیں کہ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور اس کے دین کو بھی مکمل ہم نے کرنا ہے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. میں انتہائی ادب سے حضرت سے صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, اور یہ میں نے کہا نا کہ کرم والا کرم ہے. ایسی تقریب میں یہ بچے انتہائی خوش نصیب بچے ہیں کہ ان پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت و برکت کے جو دروازے ہیں وہ کھول رکھے ہیں. تو میں گزارش کروں گا حضرت صاحب سے کہ ان تینوں کو گلزار مدینہ میں کہ اپنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں انہیں بیعت کریں, اور ہم تمام بھی انشاءاللہ حضرت صاحب کے ہاتھ پر توبہ تجدید بیعت کریں گے. جو بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کریں گے, جو بیعت نہیں ہے وہ توبہ کریں گے حضرت صاحب کے ہاتھ پر. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے دربار میں سچے دل سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ نہ کریں گے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے دربار میں سچے دل سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ نہ کریں گے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے دربار میں سچے دل سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ نہ کریں گے۔ نام اللہ تعالیٰ کا 7 طریقہ نقشبندی میں نے آپ کی ملک کیا، کہو قبول کیا۔ نام اللہ تعالیٰ کا 7 طریقہ نقشبندی میں نے آپ کی ملک کیا۔ نام اللہ تعالیٰ کا 7 طریقہ نقشبندی میں نے آپ کی ملک کیا۔ کپڑا چھوڑ دیں، جس طرح نفلوں میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائیں، بائیں طرف اپنے سر کو جھکا لیں، زبان سے کچھ نہیں کہنا، توجہ اور خیال کے ساتھ۔ سانس اندر جائے تو کہنا اللہ، باہر آئے تو کہنا ہو۔ دعا مانگیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا محمد وسلم۔ یا الہ العالمین، جو تیرے دربار میں توبہ کی ہے اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک، جو تیرے دربار میں وعدہ کیا اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، یہ تو نے ہمیں حفاظ عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک، ان کے دین میں برکت، دنیا میں برکت فرما۔ یا اللہ پاک، قرآن پاک کو ان کی زندگیوں پر چھا دے۔ یا اللہ پاک، ان کی زندگیاں قرآن پاک کے تابع آ جائیں۔ یا اللہ پاک، ان کے والدین کے لیے نافع اسلام کے لیے، نافع پاکستان کے لیے نافع بنا۔ یا اللہ پاک، گلزار مدینہ کے لیے نافع بنا۔ یا اللہ پاک، ہر شر، ہر سکون، ہر شر، ہر قسم کے دکھ سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک، حاضرین سب کی نیک دلی تمناؤں کی تکمیل عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تیرے سامنے التجائیں تو قبول و منظور فرمانا، قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی رسول خیر کے نور سے محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔